شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معزز سامعین و ناظرین، پروگرام ضیاء القلوب رمضان ٹرانسمیشن مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سے آپ سے مخاطب ہیں، اور اس دفعہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اپنی جو بریلینٹ برانچز ہیں ان میں سے کسی ایک ادارے میں اپنی ٹرانسمیشن جو ہے وہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور ہر روز ایک نئے ادارے سے آپ کو پیغام محبت پہنچ رہا ہے. آج ہم موجود ہیں الفرید ٹاؤن دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الفرید ٹاؤن منڈی بہاؤالدین. یہ موقر ادارہ ہے جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ تجوید و قرات اور جدید عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے، اور انشاءاللہ اس پروگرام کے آخر میں آپ ایک ڈاکومنٹری بھی ملاحظہ کریں گے جس میں الفرید ٹاؤن کے اس خوبصورت ادارے کا تعارف موجود ہوگا. آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کا جو ٹاپک ہے وہ نوجوانوں کے حوالے سے ہے. نوجوان کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک کا بنیادی اثاثہ ہوتے ہیں، اور ملک عزیز پاکستان میں نوجوانوں کی ریشو 60% تک جا پہنچتی ہے، بلکہ شاید اس کو بھی کراس کرتی ہے. تو اتنے بڑے نوجوان طبقہ جس ملک میں موجود ہو اتنی بڑی تعداد میں، پھر وہ ملک ترقی میں بہت آگے جانا چاہیے، اور اس کے اندر ہر قسم کے ترقی کے امکانات موجود ہونے چاہیے. لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی افرادی قوت اور نوجوان خون اور توانائی کے باوجود ملک عزیز پاکستان ترقی کی وہ منزلیں طے کر نہیں پا رہا؟ اور نوجوانوں کے جدید رجحانات کیا ہیں، اس میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کے حوالے سے صرف ایک بات شروع میں یہ عرض کروں گا کہ اگر ہم جدید رجحانات کی بات کریں تو جیسے علامہ محمد اقبال حکیم الامت قلندر لاہوری نے آج سے بہت پہلے فرمایا تھا کہ تیرے صوفے ہے افرنگی تیرے قالین ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. تو انہوں نے نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے اپنا کلام لکھا، اور آج بھی جو نئے ٹرینڈز ہمارے نوجوانوں میں آ گئے ہیں کہ موبائل جو ہے اس نے ہمیں کیچ کر لیا ہے، سوشل میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو کیپچر کر لیا ہے، اور ایک برانڈڈ لائف کے میں نے فلاں برانڈ کی چیز لینی ہے اور اس کے پیچھے اپنی تمام تر توانائیوں کو صرف کر دینا، علم سے دوری، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ایسے وائرسز ہیں جو ہمارے نوجوانوں میں آ چکے ہیں. پڑھنے کے لیے تیار نہیں، دینی مجالس کی طرف ان کو رغبت اور میلان نہیں رہا، بلکہ دنیا داری اور اس کے ساتھ ساتھ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں سے کوئی شارٹ کٹ ملے، ہمیں پڑھنا نہ پڑے. اور بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور وہ غیر قانونی طور سے بھی اس ملک سے کسی اور ملک میں پہنچنے کے خواب دیکھ رہے ہیں. تو ان تمام جدید رجحانات میں کیا ذمہ داریاں ہیں ایک دینی طبقے کی کہ اس نوجوان طبقے کو پھر سے دین کی طرف موڑا جائے، اور ان کی اصلی جو ان کے ذمہ داریاں ہیں ان کا شعور انہیں دلایا جائے. اس پہ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے. اور آج ہمارے ساتھ الفرید ٹاؤن میں جو معزز مہمان اس وقت تشریف فرما ہیں وہ بڑی ایک علمی شخصیت ہیں، علامہ طارق محمود ہاشمی صاحب، اور آپ کا تعلق منڈی بہاؤالدین سے ہے، اور یہاں آپ گورنمنٹ اسلامیہ کالج کے اندر انگلش لٹریچر بھی پڑھاتے ہیں اور دیگر جدید علوم پڑھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی شناخت رکھتے ہیں، اور جامعہ مسجد معصومیہ منڈی بہاؤالدین کے خطیب ہیں. اور ان کی دینی ارادت جو ہے وہ طریقت میں سیدہ شریف آستانہ عالیہ نقشبندیہ سیدہ شریف سے ہے، اور ایک اچھی علمی شخصیت ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور اس موضوع پہ آج ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ کا شکریہ، جناب آپ نے منڈی بہاؤالدین کا انتخاب بھی کیا، جناب، اور پھر ہمارا اس علاقے کا یہ فخر ہے ادارہ جی جامعہ محمدیہ غوثیہ الفرید ٹاؤن، جی، اس میں آپ تشریف لائے. اور پھر آپ کا یہ تعارفی جو آپ نے ضیاء القلوب کے حوالے سے بات کی، جی تو یہ آپ کا خوبصورت عنوان جو ہے جی
یہ بلا شبہ نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ہے جی اس پر میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں بہت مہربانی اور آپ کی اس چیز کو سراہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں مزید عطا فرمائے جی بہت شکریہ جناب. اس حوالے سے اس وقت کچھ طلباء بھی الفریڈ ٹاؤن کے ہمارے ساتھ موجود ہیں, نوجوان ہیں, کیونکہ نوجوانوں کا ہی موضوع ہے اور وہ بھی بیٹھے ہیں. انشاءاللہ آخر میں وہ بھی اپنے جذبات یا کوئی سوالات جو ہیں وہ شیئر کریں گے. تو سب سے پہلے اسی سوال کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو جدید رجحانات اس وقت نوجوانوں میں موجود ہیں, ان کے شوق, وہ کیا چاہتے ہیں, وہ کس طرف جا رہے ہیں اور دین انہیں کس طرف بلا رہا ہے, یہ جو کنٹراڈکشن اور تضاد آ رہا ہے, اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب اس میں آپ کا یہ کویسچن بہت ہی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہے اور اس پر ہمیں سوچنا بھی چاہیے, کیونکہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ کسی بھی قوم کا اثاثہ نوجوان ہوتے ہیں, تو جس قوم کے نوجوان بگڑ جائیں وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے. جس قوم کے نوجوان بیدار ہیں اور اپنے فیوچر کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے ماضی کو بھولتے نہیں, حال پر وہ محنت کر رہے ہیں, وہ قوم کبھی بھی شکست نہیں کھاتی. آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارا آج کا نوجوان جو ہے جس طرح چاہیے تھا اس طرح نہیں چل رہا. اس میں چند ایک وجوہات پائی جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کا نوجوان بہت ہی شارٹ طریقے سے منزل کو حاصل کرنا چاہتا ہے. دوسرا, ظاہری چمک دمک کا یہ دیوانہ ہوتا جا رہا ہے اور اس لیے وہ ہر رستہ اختیار کر رہا ہے جس میں قانونی وائلیشن بھی ہوتی ہے, اخلاقی وائلیشن بھی ہوتی ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو مہینے کے اندر کام ٹارگٹ حاصل کرنا تھا وہ ایک دن میں حاصل کر لوں, اور اس کے لیے وہ جائز نجائز سارے ذرائع کو اپنا رہا ہے, جس سے ہمارے نوجوان نسل جو ہے اس کی طرف سے اس وقت ہمیں جو ہے وہ اندھیرا نظر آتا ہے. لیکن دوسرے پہلو کو دیکھیں تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوتے, تو روشنی بھی آنی ہے. لہٰذا آج کا نوجوان جو ہے اس میں سب سے بڑا اہم مسئلہ ایک تو یہ ہے کہ وہ مغرب کی سوچ کا غلام ہوتا جا رہا ہے. وہاں کی چمک دمک کو دیکھ کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہی دنیا ہے. اس کا ایک سبب اس کا یہ ہے کہ اس کا دین سے وہ تعلق مضبوط نہیں رہ رہا, کیونکہ جو دین ہماری رہنمائی کرتا ہے وہ مغرب تو نہیں نہ کرتا, اور جو ظاہری چمک دمک ہے یہ تو چند دن کی ہے, مہمان ہے, پھر یہ ختم ہو جائے گی. بلا کر ہماری منزل تو اللہ کے حضور کامیابی ہے. تو آج کا نوجوان جب یورپ کو دیکھتا ہے, دیگر ممالک کو, وہاں کی رنگینیاں, روشنیاں, وہاں ان کی سائنسی ترقی, وہاں ان کی مالی آسودگی, اور سب سے بڑی ایک اور بات جو نوجوان وہاں فیل کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں آزادی جو ہے, جس کو ہم آزادی تو نہیں سمجھتے لیکن وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے کہ جو چاہے وہ سوچے, جو چاہے وہ کرتا جائے, اس کے اندر کوئی حدود و قیود نہیں رہتی. یہ چیز بھی نوجوان کو آج ڈی ٹریک کر رہی ہے اور وہ اپنی اصل منزل سے ہٹ کر اس مادیت پرستی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اس مسئلے پہ تھوڑی مزید کھل کے اگر ہم بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہمیں مارکیٹ میں ایسی نظر آ رہی ہیں یا میدان عمل میں کہ جو ان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. میڈیا ہے, اس کا کردار بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو دین کی طرف راغب کرے, بلکہ وہ ان کو اس سے جو ہے وہ ہٹانے میں اور ڈی ٹریک کرنے میں مشغول ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ کچھ ارشاد. ڈاکٹر صاحب یہ بات جو ہے نا اس کے بھی دو پہلو, ایک پازیٹیو ہے ایک نیگیٹو ہے. تو ہر چیز کا مثبت اور منفی پہلو تو ہوتا ہے. اب اس میں انتخاب تو کرنا ہے اس نے کہ میں منفی کی سمت جا رہا ہوں یا مثبت جا رہا ہوں. تو لہٰذا اس وقت جو صورتحال وہ زیادہ نیگیٹو ہے. سوشل میڈیا کا ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ حقیقت کو بیان نہیں کیا جاتا. اس میں سے کوئی برننگ ایشو لے کر وہ نوجوانوں تک پہنچایا جاتا ہے, نوجوان بغیر سوچے سمجھے اس کا مقلد ہوتا جا رہا ہے. اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں تو جتنا جھوٹ آج کل سوشل میڈیا پہ ہے یہ انسان کی سوچ کو بدلتا جا رہا ہے. اور اس سوشل میڈیا نے حقائق سے پردے نہیں اٹھائے بلکہ حقائق کو چھپا کر اس نے اپنی منفعت کے لیے اور اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے یہ سارا دھندا ہو رہا ہے. تو چونکہ نوجوان ہے, اس کے اپنے جذبات ہیں, اور ہر چیز کی طرف جو وہ کہتے ہیں نا کہ چمکتی چیز کی طرف انسان لپکتا تو ہے, تو ظاہری طور پر جو وقتی طور پہ سوشل میڈیا کی چمک دمک ہے اس کی طرف نوجوان راغب ہو رہا ہے. آگے المیہ یہ ہے کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا جو بھی ہے پس پردہ جو ان کا منصوبے ہیں اس کے تحت وہ نوجوان کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں, اور بہت ہی المیہ ہے. اس پہ آپ سورہ الحجرات تو آپ تو ماشاءاللہ بہت علمی اپروچ بھی رکھتے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں قرآن اللہ کی بارگاہ سے ملا تحفہ امت کو دیا ہے
تو اس میں یہی بات حق ہے نا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر فاسق لے کر ہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو. جی ہاں آج کے نوجوان کے کلمیہ یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ چیز دیکھتا تحقیق نہیں کرتا, ایسے ہی جستجو نہیں کرتا, اس کا جو بیانیہ وہ سنتا ہے وہ لے کر بھاگ پڑتا ہے. تو اس طرح چونکہ یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ بڑے افسوس سے ایک بات کہنی پڑتی ہے, استعمال میں اور آپ بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا بانی تو جی ہاں وہی ہے نا. ایسے تو ہی ہے. لہٰذا وہ اس مقاصد میں کامیابی کے لیے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں, جس پر وقت گزر جاتا ہے بعد میں مجاگ آتی ہے, ہم سمجھتے ہو یہ تو بڑی غلطی ہوگی, خطا ہوگی. لہٰذا سوشل میڈیا نے بڑا اس پہ منفی اثرات مرتب کیے ہیں. ہاں دوسرا پہلو جو ہے نا مثبت, اسے بھی انکار ممکن نہیں, جس کا ایک رنگ آپ نظر آ رہا ہے. ایسے ہی. یہ تو اس لیے ہم اس چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ شر جس قوت سے اور جس پلیٹ فارم سے آئے تو ہمیں ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا چاہیے, بلکہ اسی پلیٹ فارم کو مثبت طریقے سے بھی جیسے آپ نے فرمایا استعمال کریں تاکہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو دیا جا سکے اور اس بیانیے کا ایک متبادل بیانیہ پیش کیا جا سکے تاکہ جو سچ اور جھوٹ ہے وہ سامنے آئے اور خیر و شر میں امتیاز جو ہے وہ ممکن ہو سکے. اب اس حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی طرف میں آپ کی رائے بھی لینا چاہتا ہوں اور خود بھی میں اس پہ ایک چیز کہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ جو علماء کا طبقہ ہے ہر دور میں دین کی طرف راغب کرنے میں ایک بہت بڑا کردار علماء کا ہے, کیونکہ وہ انبیاء کے وارث ہیں, اور اگر وہ اخلاص کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کر کے کردار ادا کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کے اس کردار کا اثر نہ ہو. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ علماء بجائے اس کے کہ اس جدید رجحانات رکھنے والے نوجوانوں کو واپس لائیں, انہیں سوئے حرم متوجہ کریں اور ان کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ رب العزت کی بارگاہ کا شوق پیدا کریں, وہ اور مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. جیسے کسی نے کہا تھا ما بتو مشغول توبہ امر و زید, کہ وہ معاملہ ہے وہ کسی اور چیز میں الجھے ہوئے ہیں, فروعی اختلافات لے کے بیٹھے ہیں اور وہ اس کے اوپر ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں, وہ مطالعہ کر کے نہیں جاتے, وہ ممبر جو ہے اس کی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. تو اس پہ آپ بھی اپنی رائے عطا فرمائیں کہ علماء جو ہیں انہیں بھی اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے کیا کرنا چاہیے. اکثر یہ تو حقیقت ہے نا, ہر دور کے اندر جب رہنما جاگ رہے ہوتے ہیں پھر قوم ترقی کی منازل طے کرتی ہے. ہمارا چونکہ علماء قابل احترام بھی ہیں اور جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اگر کما حق کو یہ نبھا لیتے پوری کرتے تو پھر آج یہ حالات نہ ہوتے. جس طرح آپ نے فرمایا فروعی اختلافات کے اندر ہم اتنا آگے جا چکے ہیں کہ ہم عزت نفس کا بھی خیال نہیں کر رہے. اب آج کا نوجوان جو ہے جو سوشل میڈیا سے ٹچ ہے وہ جب یہ چیزیں دیکھتا ہے تو اس وقت وہ منفی اثر لیتا ہے. بلکہ یہ بات اب تو علماء کو یا جتنے بھی اسکالرز ہیں جو لوگوں کو آگے موٹیویشنل سپیکر ہے یا جس طرح بھی کسی کے ساتھ کوئی وابستہ ہے جس سے کوئی پیغام لیا جاتا ہے, وہ شعبہ درس و تدریس ہو, خطابت ہو, اس کے حوالے سے اگر دیکھیں تو شاید میں نے جو محسوس کیا ہے اور یہ ریالٹی بھی ہے, یہ سوشل میڈیا کے جس طرح آپ نے ذکر کیا, اب جب خطیب بول رہا ہے کوئی مدرس درس دے رہا ہے تو وہاں بیٹھا نوجوان اے آئی سے وہاں اسی وقت حوالہ تلاش بھی کر رہا ہوتا ہے. ایسی بات بالکل. اب اسے جب وہاں سے تسکین نہیں ہوتی تو پھر وہ پوچھنے سے شاید کسی وجہ سے رہ جائے لیکن معاشرے میں جا کر وہ نیگیٹو اثرات چھوڑتا ہے. بڑی اہم بات آپ. لہٰذا یہ جن کا منصب ہے انہیں اس کو نبھانا بھی تو چاہیے, اپنے ماضی کی طرف جائیں تو اس وقت کے دور کے دیکھیں تو وہاں بھی یہ اختلافات تھے, وہاں بھی مسائل مشکلات تھیں, لیکن جو بیدار مغز ہستیاں تھیں انہوں نے بر وقت نبض پہ ہاتھ رکھ کر مرض کا تشخیص بھی کیا ہے, جن میں حضور ضیاء العلومت رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں ہیں. اور انہوں نے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہتے ہیں, انہوں نے اپنے آنے والی نسل کو اس راہ راست پہ رکھنے کے لیے اور حقیقت کا نور دینے کے لیے اس وقت یہ جانچ لیا تھا کہ ہم نے جدید دور کے تقاضوں کو پورا کر کے لوگوں تک یہ علم پہنچانا ہے. تو لہذا مایوسی تو نہیں, لیکن حالات جو بگڑتے بھی جا رہے ہیں تو ایسی ہستیاں جو ماضی میں انشاءاللہ آگے بھی نصیب ہوتی رہیں گی. تو یہ واقعتاً آپ کا یہ جو درد ہے نا یہ حقیقت ہے کہ ہمیں لوگوں سے مخاطب ہونے سے پہلے خود تیاری بھی کرنی چاہیے. جی بالکل صحیح. اور جو بات کریں مسترد کرنی چاہیے. اور اس پلیٹ فارم سے جو پیغام جا رہا ہے تو ایک بات ہمارا جو درد دل ہے یقین جانے سینہ پھٹتا ہے جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث آپس میں دست و گریبان ایک دوسرے کے شجروں کو کھنگال رہے اور ہمارے اسلاف کی باتوں کو زیر بحث لا کر اس پر سکوت کی باتیں تھیں تو پھر اللہ وہ اپنی حضور اصلی تربیتی ذمہ داری چھوڑے ہوئے ہیں, وہ میدان چھوڑ دیا کسی اور کے لیے
جب میدان حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ ایک جملہ فرماتے تھے، جو پیاسا ہے اس کو تو پانی کی ضرورت ہے، اگر آپ اسے صاف پانی مہیا نہیں کریں گے تو وہ گدلا پانی پی کے اپنی پیاس بجھا لے گا، اس نے تو کچھ پینا ہے۔ تو اگر علماء حق اپنا کردار ادا نہیں کریں گے اور وہ فروعی چیزوں میں الجھ جائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ وہاں سے ایسے لوگ سامنے آ جائیں گے جن کے ہاں گدلا پانی ہے، اور وہ پھر اندر جا کر فطور تو پیدا کرے، فطور پیدا کرے، اپنا زہر کرے گا، جی ہاں، زہر پیے گا تو پھر جی ہاں، اس کی روح کی موت تو آئے گی۔ ایسا ہی اس لیے اس میں ایک تو علماء کا کردار ہے، جی، اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا جو اثر پذیری ہے وہ صوفیاء کے یہاں ہوتی ہے، اور صوفی اور عالم کے اندر یہ فرق احمد جاوید صاحب کے جملے سے بڑا اچھا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے یہ بیان کیا، ایک دن فرمانے لگے کہ صوفی اور عالم دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے، لیکن ان دونوں کو باہم مربوط ہونا چاہیے کہ عالم کو صوفی کا معلم ہونا چاہیے اور صوفی کو عالم کا مربی ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہوں تو صاحبان تصوف بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس جب کوئی بیٹھتا ہے تو ان کو عمل کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ان کی صحبت میں وہ ہوتا ہے۔ تو جو صاحبان تصوف میں گھس بیٹھیے آ گئے ہیں، جو صرف خرقہ پہن لیا اور وہ آداب تصوف سے آشنا نہیں ہے، وہ بھی تو بہت نقصان دے رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ واقعتاً اس سے بڑا نقصان ہوا، اور یہ ماضی میں اگر جائیں نا تو اکبری دور کو دیکھیں تو اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ صوفی ازم کی آڑ میں کچھ گھس بیٹھیے جب آ گئے، انہوں نے اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کے لیے ایسے حربے استعمال کیے کہ حقیقت کو انہوں نے مسخ کے رکھ دیا۔ جی پھر اللہ کریم نے فضل و کرم فرمایا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی ملی۔ جی تو ہر دور میں یہ ہستیاں بھی تو نصیب ہوتی رہیں، جی لیکن ان سے جڑ کر رہنے سے کام تو بنتا ہے۔ تو اسی طرح یہ کوئی تصوف اور یہ تدریس یا علم ظاہری یہ کوئی الگ چیز تو نہیں نا، جس طرح آپ نے فرمایا ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ جی تو آج بھی بحمد اللہ تعالیٰ یہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ مقامات، وہ خانقاہیں، وہ دارالعلوم جہاں پہ علم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہوتی، تصوف ہے ہی تربیت کا بے نام، شک ایسے تو وہاں پہ پھر فرقہ واریت نہیں ہوتی، وہاں پہ دجل فریب نہیں ہے، وہاں پہ جب چلنے و نکلنے والے طلباء جو ہیں کھیپ معاشرے میں آتی ہے تو ان کا کردار بتلاتا ہے۔ جی تو اس پر میں بڑے فخر سے یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارے لیے، چلو ایک ہی مثال میں اگر عرض کروں، سامعین جو ہے ناظرین تک اور سامعین تک بات جاری ہے، تو ہم بیرا شریف کو مثال کے طور پہ پیش کر سکتے بے ہیں۔ شک کیا وہاں روحانیت نہیں ہے، الحمدللہ تصوف نہیں ہے؟ ایک بہت بڑا سلسلہ ہے، چشتیہ کا فیضان ہے، بے شک ایسے لیکن کہاں وہاں علم نہیں۔ میرے الحمدللہ شیخ کامل تو فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے لیے کتابیں نہیں، ہمارے لیے حضور ضیاء الامت دلیل بن جاتے ہیں، سبحان اللہ کیونکہ وہ خود اتنے صاحب علم ہیں، سبحان جو اللہ وہ کام کرتے ہیں تو دلیل بن جاتی ہے۔ بے شک تو اس لیے وہاں علم بھی ہے، طریقت بھی ہے، تصوف بھی ہے، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو حقیقت کی منزل کو پاتے ہیں۔ ماشاء اللہ لہٰذا پھر یہ سامعین کو بھی چاہیے نا کہ اندھی تقلید تو نہ کر۔ جی اصل میں یہ بھی ڈاکٹر صاحب ہمیں المیہ ہے کہ اندھی تقلید، سیل پرستی اور وقتی طور پہ یہ مادیت پرستی جو ہے اس نے تصوف کو بھی بڑا گدلا کیا، جی کیونکہ اس میں جو حرص ہے نا مال بنانے کی، لوگوں کی گردنوں پہ سوار ہونے کی، اور پھر اس کے لیے اپنے اس سلسلے کو بچانے کے لیے جھوٹی کرامات، شوبدہ بازیاں، اس نے حقیقت کو مسخ کیا ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات یہ بھی سچ ہے کہ جب اے کوالٹی ہوتی ہے تو اسی کی بی کوالٹی بھی آتی ایسے ہے، تو یہ بی کوالٹی تو آ گئی، جی لیکن وہ بھی اپنا زور دکھلا رہے، جی لیکن مایوسی نہیں۔ تو بہرحال نوجوانوں کو اس بات پر ہمیں موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے، اور نوجوانوں کو بھی اللہ نے جو شعور دیا ہے دیکھ لینا چاہیے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ تو کیا تصوف کی آڑ میں عقائد خراب کیے جا رہے ہیں، میں ادھر جانا ہے جہاں علم بھی ہے، طریقت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، کیوں نہ اس چشمے سے جا کر میں بھی شراب طہور پی لوں۔ جی تو اگر یہ نوجوان بھی سوچے اور ہم نوجوان کو اس طرف راغب کر لیں تو یہ ذمہ داری بڑی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ وقت دور نہیں کہ یہ وقتی پھر مادیت پرستی یہ سارے اپس ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، جی انشاءاللہ یہ ضرور سلسلہ نور آگے چلے گا، اللہ جی کا وعدہ بھی ہے۔ اس میں جناب یہ بھی فرمائیے گا کہ جو مکالمہ اور ڈائیلاگ ہے یہ بڑا کردار ادا کرتا ہے، جی جی کیونکہ وہ کسی نے کہا تھا کہ کچھ ہم کھچے کھچے رہے، کچھ تم کھچے کھچے، اس کشمکش سے ٹوٹ گیا رشتہ پیار کا۔ تو یہ جو کھچاؤ ہوتا ہے، اگر یہ باپ اور بیٹے میں ہو تو وہاں بھی مکالمہ اور ڈائیلاگ نہ ہو تو بیٹے کی تربیت نہیں ہو سکتی، استاد اور شاگرد میں مکالمہ اور ڈائیلاگ نہ ہو تو ایک دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہر جگہ پہ مکالمے کی بڑی اہمیت ہے۔
تو آج کے اس دور میں ایک صحت مند اور توانا مکالمہ نوجوانوں کے ساتھ جو ہے اس کو کیسے بڑھاوا دیا جائے تاکہ وہ اپنے دل کی بات کریں اور پھر ان کی باتوں کو سن کے ان کے درد کا مداوا ہو. اگر وہ اپنی بات ہی سامنے نہیں رکھیں گے اور ایک برزخ جو ہے وہ ایسی درمیان میں آ جائے گی تو یہ بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے. دیکھیں جو مکالمہ تو ایک بہترین ذریعہ ہے حال دل سنانے کا جی لیکن اس کے لیے کچھ اپنا شرائط بھی ہیں جی کہ ایک تو جس سے مکالمہ ہو رہا ہے ڈائلاگ کرنے والے 2 3 یا جتنے بھی احباب ہیں ان میں ایک تو جو درد دل سنانے آیا ہے اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھا جائے اور جو سامنے طبیب بیٹھا ہے علمی ہے روحانی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وسعت قلبی کے ساتھ آنے والے کو عزت بھی دے اور اس کا درد دل سنے سمجھے. لیکن پھر مسئلہ وہ پیدا ہو جائے گا جو سنانے آیا ہے جس کو سنا رہا ہے وہ خود بیچارہ نابینا ہو کر بیٹھا اسے پتہ ہی نہیں. لہذا ڈائلاگ کے لیے جس سے ڈائلاگ کرنا ہے ان دونوں کا علمی لیول بھی ہونا چاہیے اپنے سبجیکٹ پہ اسے اپروچ بھی ہونی چاہیے. اگر کوئی دلیل مانگتا ہے تو پھر سیخ پا نہیں ہونا چاہیے خندہ پیشانی سے اس کی تنقید کو بھی سنے. ہمارے ہاں المیہ یہ کہ ہم تنقید برداشت نہیں کرتے اور حقیقت پر مبنی بھی ہو. ایک تنقید ہوتی ہے نا تخریب کے لیے ایک تعمیر کے لیے ہوتی جو تنقید ہے اگر اس میں وہ طالب ہے اپنی اصلاح کا تو یا کسی مسئلے کا حل چاہتا ہے تو وہ سامنے جو اس کو چیز منفی نظر آ رہی ہے تو اس پہ اگر وہ انگلی اٹھاتا ہے تو آگے جو ڈائلاگ کرنے والا گفتگو کرنے والا ہے اس کو خندہ پیشانی سے اس پر توجہ دینی چاہیے. اگر ریالٹی ہے تو اس کو تسلیم کرے اگر ریالٹی نہیں ہے تو پھر اس کی تسکین کرے کہ بھئی یہ بات بیٹا سمجھ نہیں آئی آپ کو اصل میں یہ ہے. یعنی حقیقت پہ مبنی اور فرینڈلی ماحول ہونا چاہیے. اور سب سے ایک اور بڑی بات بھی ہے مکالمے میں مینٹلی اپروچ بھی ہونی چاہیے. بہت اچھا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا جو اس کا لیول اپ ہے جواب دینے والے کو پتہ ہی نہیں. بعض اوقات جواب دینے والا سائل کے سوال کو سمجھ بھی جاتا ہے لیکن اس کو اس طرح آگے وہ اس کی تسکین نہیں کر پاتا. وہ اپنے علمی لیول کے حساب سے اتنا ہائی لیول پہ ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ سمجھتا ہے پتہ نہیں میری چیز سمجھ میں نہیں ہے. ایک بات اور بڑی اس میں ضروری ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں نے اکیڈمیز بھی بنائی ہیں اور اس کے نام پہ وہ دین کی خود ساختہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں لیکن لہجہ اتنا کرخت ہے کہ وہ گھن آتی ہے. ایسا بہت لہٰذا لہجے کا ٹھہراؤ لہجے کا میٹھا ہونا اور یہ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ بھی ہے نا. لہجے میں اگر رس ہو تو دو بولی کا انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان. بڑی اہم آپ نے بات بتائی ہے کہ لہجے میں ہیٹ سپیچ نہ ہو نفرت نہ ہو بلکہ محبت سے اگلا ہو. جوڑنے کا فن جو ہے نا وہ صوفیاء کا ہے تو یہ فن ہونا چاہیے اور جوڑنے کا جیسے فن آ جاتا ہے وہی میں تو سمجھتا ہوں صوفی بھی ہے وہی ولی بھی ہے. بہت اچھا. اور آج تو جتنا ہم ٹوٹتے بکھرتے جا رہے ہیں تو اس وقت اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. مکالمہ جو ہے وہ ضروری بھی ہے اور اس کے اندر یہ جو کچھ مکالمے کی شرائط ان پر پابندی بھی ضروری ہے تاکہ مثبت پیغام آگے جائے اور لوگوں کی سوچ کو بدلا جائے. سوچ بدلی جا سکتی ہے. لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے پاس لوگ آئے سوالات بڑے بڑے ان کے اکھڑ مزاج والے بھی تھے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی محبت بھرے لہجے میں تشفی کی. پھر جوڑا ایسا ہے کہ وہ جو اپنے زمانے کے کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا معمولی باتوں پہ جھگڑنے والے دستوں کی رتاس و گھبراہ کی داستانیں موجود ہیں لیکن سرکار نے انہیں ڈائلاگ کے ذریعے گفتگو کر کے ان کو پاس بٹھا کر ایک تو منصب نبوت ہے نا تو بحیثیت ایک معاشرے کا فرد سرکار کی تعلیم کا انداز دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود رحمت سے انداز گفتگو سے لفظوں کے چناؤ سے اور یہ دیکھیے سرکار کا یہ فیضان ہے کہ وہ جو کھچے کھچے رہتے تھے اب دیوانے بنے بیٹھے ہیں. تو اس لیے ڈائلاگ میں یہ تاثیر ہونی چاہیے. اب ڈائلاگ میں ایک رکاوٹ اور بھی ہے نا کہ ہمارے ہاں گھروں میں اکثر یہ شکایت آتی ہے کہ باپ اور بیٹا رہتے ایک گھر میں ہیں لیکن ان کی ملاقات ہی شاید مہینے میں 1-2 دفعہ ہوتی ہے. یعنی وہ آپس میں میرا خیال ہے کوئی کامن گراؤنڈ ہی نہیں رہا. اور وہ ممتاز مفتی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر ایک پارک میں 2 افراد بیٹھے ہوں اور ایک کا منہ ادھر ہو اور دوسرے کا ادھر ہو تو آپ سمجھ لیں کہ باپ اور بیٹا بیٹھے ہوئے. یہ بھی جو کمی ہے معاشرے میں میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے کردار کو زوال پذیر کرنے میں اس کا بڑا کردار ہے. باپ کو چاہیے کہ وہ بیٹے سے فرینڈلی ماحول میں بات کرے اس سے سنے اس کو سنائے.
اس کمی کو بھی دور کرنے ڈاکٹر کی صاحب ضرورت دیکھیں نا، جس طرح فرد معاشرے کی اکائی ہے، جی اور یہ معاشرے کی پھر فرد کی اکائی ہونے سے آگے سب سے پہلا اس کا جو ہے نا وہ گھر بنتا ہے. جی معاشرے کے اندر فرد کی تنہا اکائی سے لے کر آگے گھر اس کا دوسرا سیکنڈ سٹیپ آتا ہے. Yeah. تو گھر کے اندر فرینڈلی ماحول نہیں ہے تو بیٹا، اس میں ایک بات اور بھی میں عرض کر دوں کہ یہ تو ہے نا، اپنا کوئی بیٹا اپنا دل کا حال سنانا چاہتا ہے، کوئی اپنا دکھڑا سنانا چاہتا ہے، رہنمائی لینا چاہتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ بھی ہے، کچھ مسائل ایسے ہیں شرعی جو کہ اگر ایسا ہم نے حجاب رکھا ہوا کہ بیٹا والد سے پوچھ ہی نہیں سکتا، یہ بھی باپ شرماتا رہتا ہے. کئی باتیں ایسی ہیں. جی جی تو اس طرح باپ کو جو ہے نا، باپ کا ضابطہ ہونا چاہیے، لیکن باپ سے بڑھ کر بیٹے کا دوست کو نہیں ہوتا، اور دوست بیٹے سے بڑھ کر باپ کا ہمراز کو نہیں ہوتا. بہت اچھا. تو جب یہ ماحول آسودہ ہوگا، ذہنی آسودگی ہوگی، فرینڈلی ماحول ہوگا، تو بیٹا کھل کر بات کہے گا. اور اس پر میں نا ایک بات آپ کو اور سنا دوں. میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ صدیق احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے دونوں بیٹے محمد احمد رحمۃ اللہ علیہ جو میرے پیر مرشد ہے، اور کرنل الطاف صاحب، یہ دونوں پڑھتے تھے راولپنڈی میں. یہ حضرت صاحب نے سنایا، یہ سامعین کے لیے بلکہ گھر کے ماحول کے لیے. تو آپ ان کو خرچہ دیتے تھے منتھلی. تو واپس آئے نا، تو آپ نے اس میں دیکھا نا لسٹ کہ خرچ کہاں کا کیا ہے. تو ان میں وہ سارا تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ اتنے پیسے فلاں جگہ پہ، اتنے فلاں پہ. ایک چیز اس میں نا آپ نے نہیں لکھی، وہ لکھی کہ ہوا واقعہ یا نہیں ہوا وہ الگ بات ہے. آپ کہتے بیٹا یہ سب ٹھیک ہے، لیکن وہ چیز آپ نے نہیں لکھی. وہ میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، وہ بھی تو آپ نے کام کیا ہے، تو اس کو درج نہیں کیا. وہ کہتے وہ ہم آپ سے تھوڑا سا ہچکچا رہے تھے، یہ جو پرائیویٹ لائف کی انسان کی ضروریات ہوتی ہیں. آپ نے جواب دیا بیٹا ہچکچانا جو ہے نا، اس سے بہتر تھا لکھ دیتے تاکہ پتہ چلتا کہ آپ کی اپنی زندگی کا ہر معاملہ میرے سامنے آیا. تو جب بیٹا اور باپ کا یہ تعلق ہو، ماں بیٹی کا ہو، بہن بھائیوں کا آپس میں ہو، اور یہ حقیقت بھی ہے جن فیملیز کے اندر یہ ڈائلاگ کا سسٹم ہے وہاں جھگڑے فساد نہیں. بہت اچھا، یہ خوبصورت آپ نے بات فرمائی ہے کہ اس میں ہچکچاہٹ نہ ہو، شرم نہ ہو، جھجک نہ ہو، بلکہ اعتماد میں لیا جائے، اور ہر بات بیٹا اپنے باپ سے کرے، باپ اپنے بیٹے کی تربیت کرے. تو گھر سے اگر اسے یہ اعتماد ملے گا تو وہ باہر بھی کہیں نہیں لڑکھڑائے گا اور وہ اچھے طریقے سے آگے بڑھے گا. اب یہاں اس خوبصورت گفتگو سے 2-3 نکات آخر میں جو میرے ذہن میں آئے، میں وہ سامعین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ جیسا کہ ابھی علامہ طارق ہاشمی صاحب نے بھی فرمایا کہ فرینڈلی ماحول ہو اور اس میں کامنالٹیز پہ ہم آ جائیں، مشترکات پہ آ جائیں. یہ نوجوانوں کی جدید ان رجحانات میں تربیت کے لیے بہت اہم چیز ہے. ہم یہ دیکھیں کہ کیا مشترکات اور کامن چیزیں بن سکتی ہیں ہماری آپس میں نوجوانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے. اس میں مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے عمر بن شرید کے حوالے سے، صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ان کی والدہ نے حضور کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یہ آپ کے صحابی ہیں، نوجوان ہیں، یہ شعر ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، یہ قرآن نہیں پڑھتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو جاتے ہوئے دیکھا تو اپنی سواری پہ اپنے پیچھے بٹھا لیا، اور بجائے اس کے کہ حضور فوراً انہیں فرماتے کہ یہ آپ شعر نہ پڑھا کریں، کیوں پڑھتے ہیں. اگر اس طرح فوراً کہہ دیتے تو شاید ان پہ وہ اثر نہ ہوتا، کیونکہ حضور ہمیں سکھا رہے ہیں، آپ تو اسوہ حسنہ. آپ نے فرمایا کہ بھائی تمہیں کوئی شعر بھی یاد ہے یا یاد نہیں ہے. اس طریقے سے آپ نے اس کی شروع کی بات. تو انہوں نے کہا جی مجھے تو بہت شعر یاد ہیں. فرمایا سناؤ. انہوں نے ایک سنایا تو ہر شعر سننے کے بعد حضور فرماتے ہی، یعنی وہ ایک عربی زبان میں جیسے ایک تحسین کا انداز ہوتا ہے، حیرت کا، اور سناؤ. تو صحیح بخاری میں آیا کہ 100 اشعار آپ نے ان سے سن لیے اس سفر کے دوران. اور اس میں جب لبید کا شعر آیا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ کاد لبید ان یسلم، کہ قریب تھا کہ یہ لبید جو ہے یہ مسلمان ہو جاتا، کیونکہ اس کے ہاں توحید کے یہ مفاہیم موجود ہیں. سارے اشعار سننے کے بعد گویا کہ ایک کامن گراؤنڈ ان کے ساتھ بنایا، ایک مشترک، اور پھر اس دلچسپی کے بعد آپ نے ان سے قرآن پڑھنے کی ترغیب بھی دلائی اور باقی باتیں بھی کی. وہ کہتے ہیں میرے اوپر اتنا اثر ہوا کہ پھر میں دین متین کے جو اصل راہ ہے اس کے اوپر میں گامزن ہو گیا. تو یہ جس طرح آپ نے فرمایا ہے بڑی اہم بات ہے کہ ایک کامن گراؤنڈ بنایا جائے، مشترکات کے ساتھ بات کی جائے. اسی طرح ایک آخر میں تجویز یہ دینا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا آخر میں آپ بھی اس پہ اپنی رائے کا اظہار فرما دیں
کہ صحبت اور مجالس کی اس دور میں بہت ضرورت ہے. چاہے ہم اس کی شکل کوئی نئی بنا لیں، اس کو اسپرچول ریٹریٹ کا نام دے دیا جائے، اسے الصحبہ کا نام دے دیا جائے، جس میں نوجوان جو ہیں وہ بزرگ علماء کے ساتھ بیٹھیں، اکٹھا سفر کریں، 2-3 دن بے شک کہیں کیمپنگ کر لیں، اور اس کیمپنگ کے دوران ہلکے پھلکے انداز میں دین کی ان سے بات ہو، دوستانہ ماحول میں ان کے مسائل ان کو سکھائے جائیں، اور اس طرح ٹائم دیں. ہم علماء ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. اب تو ایسے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں آپ نے بلانا ہے تو پھر اس کے لیے اتنا آپ ہمیں پیسے دیں گے اور اشتہار میں اتنا بڑا نام ہوگا. تو نوجوانوں کو کب علماء ٹائم دیں گے اور کس انداز میں دیں گے؟ تو ہم میں سے ہر بندہ اپنا کوئی وقت سپیئر کرے، ایسے نوجوانوں کو اپنے ساتھ بٹھائے، دوستانہ ماحول میں ان تک دین کا ابلاغ ہو جائے. تو یہ صحبت صالحہ اور ایک اچھی اور خوبصورت ملاقاتیں اور اس میں وقت دینا اور اس انداز میں تربیت کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں نوجوانوں کے لیے عصری اس تقاضوں کے مطابق دینی تربیت میں کام آئیں گی. اب اس میں اگر آپ کوئی پیغام شیئر کرنا چاہیں تو آپ بھی ارشاد. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک تو بات انسان کی فطرت میں یہ بات اللہ کریم نے رکھی ہے، انسان جب ماحول کو دیکھتا ہے، چاہے شخصیت کو دیکھے، تو اس سے وہ اثر لیتا ہے. تو یہ جو آپ نے بات کہی کہ اس طرح کی ڈیبیٹس بھی ہوں، اس طرح کوئی آؤٹنگ ہو، مجالس ہوں، تو اس میں ایک میری جو اپنا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس مجلس کے اندر چاہے نوجوان ہے تو ان میں ایک سلیکشن ایسی ہو کہ اس میں کوئی ایسا ماڈل پرسن بھی ہو جس کی شخصیت قابل تقلید ہو، تاکہ اس ماحول میں وہ رہیں، فرینڈلی طور پر وہ گپ بھی لگائیں ساری. لیکن جو ہوتے ہیں ایسی ہستیاں تو ان کا اپنا کردار آگے اثر دے، اس کا اثر جو ہے وہ اثر ہو، تو تاکہ اس سے وہ اثر لے لیں. اور یہ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو یہ صادقین کے ساتھ ملنے کا جب اہل ایمان کو حکم ہے تو پھر اس سے صحبت ہی مراد بھی ہے. تو صالحین کی صحبت بندے کو صالح کر دیتی ہے. اور بڑا دور دراز کا سفر کر کے ہمارے اسلاف تو اللہ والوں کے پاس بیٹھتے تھے. اچھا وہاں وہ واز نہیں کرتے تھے، بہت کم، ان کا کردار آتا تھا. وہ خاموش خطیب تھے، خاموش تربیت، خاموش خطیب ہے. شیخ بیٹھا ہوا ہے. مجھے شعر یاد آ گیا کہ یہ اور بات کے ممبر پہ آ کے کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں. تو کردار بھی تو بولتا ہے، اور انسان کی اپنی شخصیت کا ایک اورا ہوتا ہے اور اثر ہوتا ہے. اور ایسا جو خاموش خطیب ہوتا ہے وہ انقلاب بھی بڑا لاتا ہے. کمال. کیونکہ گفتگو کرنے سے پھر اس کے بعد عمل کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہیں سے وہاں جھول کمی آ جائے تو پھر سامعین جو دیکھنے والے وابستگان جو ہیں وہ تو اس سے پھر منفی اثر بھی لے جاتے ہیں. تو ہمارے اسلاف کا یہ کردار رہا ہے کہ انہوں نے اپنے کردار سے معاشرے کو بدلا ہے. تو اس لیے صالحین کی صحبت میں جانا اور ان سے گفتگو کرنا اور ان کے کردار کو دیکھنا، ان کا کردار چونکہ خود ہی بڑا روحانی ہوتا ہے، وہ ایٹومیٹکلی ذہنوں پہ، وجود پہ، قلب پہ، روح پہ اثر کرنا شروع کر دیتا ہے. لہٰذا یہ بہت اچھی آپ کی رائے ہے. آج کے نوجوان کو چاہیے. حضور میں تو تھوڑا سماجی میں اور یہ زیادہ نہیں دور قریب نہیں چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ جو لوگ جن کی آج نام ہے انہوں نے کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، وقت گزارا ہے، صحبت بیٹھے ہیں، اور خانقاہ نظام کے اندر درویش بیٹھے ہیں، رنگ چڑھا ہے، تو تب جا کر تربیت میں وہ رنگ نظر آتا ہے. بلکہ سامعین میں نہ جتنے ہمارے نوجوان احباب ہیں، اور آج کا یہ سارا جو ہے نوجوانوں سے خطاب بھی ہے، تو نوجوانوں کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو کسی صالح نیک ان کی مجالس میں جائیں، ان کو اپنی مجالس کے اندر بلا کر اپنی مجالس کو نور و حاصل کریں. تو یہ ہونا چاہیے، یہ بڑی ضرورت ہے. اب سے یہ جو ہمارے بیٹھے ہیں بھائی ماشاءاللہ نوجوان ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں، ان کا نام پوچھ لیتے ہیں، تھوڑا تعارف اور کوئی بات اگر پوچھنا چاہیں یا ایڈ کرنا چاہیں. میرا نام ذوالقرنین علی حیدر ہے، اور میں ہاشمی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی گفتگو میں یہ فرمایا کہ بچہ باپ سے مسائل پوچھنے میں شرماتا ہے. تو اگر باپ کو پتہ ہے کہ بچہ مجھ سے شرما رہا ہے تو کیا باپ کو یہ چاہیے کہ وہ بچے کو اپنی طرف سے مسائل بتا دے، یہ چاہ جائے کہ وہ اس بچے کو مولوی صاحب کے پاس بھیج دے؟ کیا باپ کو یہ مسائل بتانے چاہیے؟ ذوالقرنین بیٹا یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. یہی بات ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ فرینڈلی ماحول ہوگا تو باپ چونکہ باپ ہے، باپ اس عمر سے گزر چکا ہے، اس کو مسائل کی سمجھ ہے،
وہ آپ خود بتائے، اس کو ماحول ایسا دے تاکہ گھر کے اندر بچے کی رہنمائی ہوتی رہے، اور جب اس کے اندر دوستانہ ماحول پایا جائے گا اور بیٹے کو پاس بٹھا کے کھانا کھایا جائے گا، بیٹے کے ساتھ پوچھا جائے گا بیٹا آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ چپ چپ رہتے ہیں، اور دنیا کیا کہتی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ پازیٹیو نیگیٹو اثرات معاشرے کے اندر ہیں، تو بیٹا مزید کھل جائے گا اور وہ ساری باتیں باپ سے شیئر کر لے گا اور باپ اس کی رہنمائی کر دے گا۔ یہ تو وہی بات جو ڈاکٹر صاحب نے کی کہ فرینڈلی ماحول اس کا ضرورت ہے، جو کھچے کھچے رہنا ہوتا ہے اسے تو مل کر باپ بھی بیٹے کو تب بھی بتائے گا، بیٹا باپ کی بات کو تب فالو کرے گا جب باپ فرینڈلی ماحول بیٹے کو دے گا، پیار کے ساتھ اس کے ساتھ بٹھائے گا، وہ ساری باتیں سمجھائے گا، تو یہ بالکل۔ اس میں ایک چیز کا اگر میں اضافہ کروں ذوالقرنین کے لیے سوال پہ، کہ ایک تو بالکل جیسے آپ نے فرمایا، دوسرا یہ ہے کہ باپ اپنا کردار بھی پیش کرے۔ ہمارے ہاں گھروں میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو کردار بیٹا دیکھ رہا ہوتا ہے گھروں میں، وہ اسی کی کاپی بن رہا ہوتا ہے۔ جب اس کا اپنا کردار نیگیٹو اگر اللہ نہ کرے ہوگا تو اس کی تو ظاہری بات ہے کہ ایک خاموش اثر خود بخود بچے پہ ہوگا۔ دوسرا جیسے ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ آج کل مصر میں ایک باقاعدہ اس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور اس کا عنوان ہے الاب الصدیق۔ الاب الصدیق یعنی دوست باپ، کہ جو ہر وقت چی بجبی نہیں رہتا اور ہر وقت غصے میں نہیں رہتا، بلکہ وہ دوستی کرتا ہے، گپ شپ کرتا ہے، پوچھتا ہے بیٹا آپ آج باہر گئے تھے، اچھا آج کوئی بات سناؤ۔ تو روز کی بنیادوں پہ اگر یہ شیئرنگ ہوتی رہے باپ اور بیٹے میں تو اس کے بہت مثبت نتائج ہیں۔ وہ اس کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، وہ اپنے ہر دل کی بات اپنے گھر میں کر لیتا ہے، اور اس طرح اس کی شخصیت میں اعتماد ڈیولپ ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام حیام علی مظفر ہے۔ میرا ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال ہے کہ موجودہ دور میں والدین زیادہ تر اپنی اولاد کو یونیورسٹیز کالجز کی طرف بھیج رہے ہیں، تو دینی مدارس کی طرف بہت کم رجحان ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا موجودہ دور میں جو کام ہو رہا ہے، کیا وہ صرف تعلیمی جو کام کیا جا رہا ہے یہ صرف یونیورسٹیز اور کالجز میں کیا جا رہا ہے؟ کیا مدارس میں اس طرح کا کام نہیں کیا جا رہا؟ تو اس حوالے سے کچھ وہ فرما بڑا دیں۔ یہ اہم سوال ہے، اس پہ میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں، آپ بھی فرما دیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو کوئی سبب ہے نا، وہ صرف ایک سائیڈ پہ نہیں ڈالا جا سکتا کہ جی کم بھیج رہے ہیں تو اس میں ایک سائیڈ کا قصور ہے۔ دونوں اطراف اپنی ذمہ داری اگر صحیح ادا کریں گے تو آج کے زمانے میں بھی ایسے مدارس موجود ہیں کہ جہاں پہ داخلہ لینے کے لیے میرٹ لسٹیں لگتی ہیں، اور پھر اس میں جتنے نام آتے ہیں انہی کو، آج آپ بیرا شریف دیکھ لیں، ہمارے پاس جو ہے وہ بچیوں کا داخلہ، بچوں کا داخلہ، اس میں میرٹ لسٹ لگتی ہے اور پھر اس کے مطابق داخلہ ہوتا ہے، اور کوئی کمپین ایسی نہیں ہے کہ جی، حالانکہ ہونی بھی چاہیے، لیکن الحمدللہ اقبال لوگوں کا اور توجہ اتنی زیادہ ہے کہ اس میں ہمیں میرٹ پہ داخلہ دینا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مدارس جو اصلی تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اور وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور زمانے کے تقاضوں کے مطابق اپنے اندر وہ تبدیلیاں بھی پیدا کر رہے ہیں کہ جو ضروری ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ان کا کردار ہے۔ دوسری طرف جو معاشرے کے اندر مسئلہ ہے وہ ہے احساس کمتری کا شکار ہونا، انفیریورٹی کمپلیکس۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی کیونکہ سوچ یہ بن چکی ہے کہ یونیورسٹی میں جائے گا، ڈگری لے کے آئے گا تو پھر یہ پیسے کمائے گا، کیونکہ علم کو برائے اصلاح نہیں پڑھا جا رہا، علم کو بطور تجارت لے لیا گیا ہے، ڈگریوں کی بولیاں لگ رہی ہیں، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ وہ پڑھنا پڑھانا صرف اور صرف پیٹ کی خاطر رہ گیا ہے۔ علامہ نے فرمایا کہ عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا، جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش۔ یہ فکر معاش نے جکڑا ہوا ہے سب کو، لیکن اگر وہ اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ رکھیں اور وہ یہ سمجھیں کہ رزق اللہ دینے والا ہے، اور اللہ رب العزت کے اس دین کی تعلیم کے لیے میں نے اپنے بچے کو وقف کرنا ہے اور اسے مدرسے میں بھیجنا ہے، اور آگے مدرسہ وہ چنے جو مدرسہ اصلی تقاضوں کے مطابق تربیت کر رہا ہے اور وہ بالغ نظر علماء تیار کر رہا ہے، ایسے علماء جن کی دونوں آنکھیں روشن ہیں اور وہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق آگے بڑھ سکتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ یہ کمی دور ہوگی اور انشاءاللہ پھر سے یہ رجحان بڑھتا چلا جائے گا۔ اس پہ آپ بھی کچھ ارشاد کریں۔ آپ کی ڈاکٹر صاحب آپ کی بات صحیح ہے۔ دوسرا اس میں تھوڑا سا جو بات سمجھنے والی وہ یہ بھی ہے کہ دینی ادارے جتنے ہیں ان میں ایک تو سہولیات کا فقدان بھی ہے، یہ بھی انسان اس چیز کو بھی لائک کرتا ہے۔ دوسرا دینی ادارے چونکہ مذہب سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، مذہب کی اپنی پابندیاں بھی ہوتی ہیں،
تو کالجز یونیورسٹی میں وہ پابندیاں نہیں ہوتی. انسان فطری طور پر آزادی کا بھی طلبگار ہوتا ہے، تو پھر وہاں پہ انہیں وہ چمک دمک نظر آتی ہے. تیسرا ہمارے معاشرے کا بھی ہے کہ معاشرے میں دارالعلوم سے پڑھ کر آنے والا چاہے پی ایچ ڈی کر کے آئے تو اس کو ایک لفظ مولوی سے یاد کیا جائے. ادھر پڑھ کے آتا ہے تو اسے سکالر کہا جاتا ہے، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن وہ لفظ استعمال ہوتا ہے بطور سکالر، اور ادھر کہہ دیتے ہیں مولوی. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس نے ختم درودی پڑھنا ہے، مخصوص اینک سے دیکھا جاتا مخصوص معاشرہ دیکھ رہا ہے. یہ بات. دوسری ایک چیز کو ہمیں محسوس کرنا چاہیے دینی اداروں میں، جس طرح کالج یونیورسٹی میں اب ایک مسئلہ، میں اس پر حضور قبلہ دیوان کریم کا شکر گزار بھی ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں. اسی دارالعلوم میں آپ نے ایک بات کا اعلان کیا تھا کہ جب مشرف گورنمنٹ میں امریکہ کی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ہم قدیر خانی پیدا ہونے دیں گے، جی ہاں جی ہاں جی. تو آپ نے یہیں بیٹھ کر ایک نشست تھی سامعین کے سامنے، بڑے جذباتی انداز میں آپ نے کہا تھا کہ تم کہتے ہو قدیر خانی پیدا ہوگا تو ہم کئی پیدا کر دیں گے. ماشاءاللہ. اور میں آج سے عہد کرتا ہوں، میں اپنے سارے ایجوکیشن سسٹم میں پہلے بھی جدید علوم ہے لیکن ہم سیاسی علوم بھی لائیں گے. اس پر اس کی ایک دلیل پیرا شریف یونیورسٹی ہے، لیکن یہ مرحلہ وار کام تو چلے گا، لیکن ابھی سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ دینی اداروں میں سیاسی تعلیم کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر جا کر ایک مفید شہری بن کر اس ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سائنس بھی پڑھے تو دین نہیں پڑھ سکتا، یا دین پڑھے تو سائنس نہیں پڑھ سکتا. ہمارے اسلاف تو دین بھی پڑھتے رہے، سائنس بھی انہی کی ایجاد ہے ساری، لیکن آج کے دینی اداروں میں اس چیز کی بھی کمی ہے. دوسرا یہ کہ معاشرہ ابھی اتنا ایکسیپٹ نہیں کرتا یہاں سے پڑھنے والے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سطحی تعلیم لے کر آئے ہیں، اور یہ کالج یونیورسٹی والا جو اس کا ویژن جو ہے وہ براڈ ہے اور جاب اپرچونٹی کم ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اور دینی اداروں کے پڑھنے والے بڑے باشعور لوگ ہیں. اس لیے دینی اداروں کے اندر سہولیات کی بہتری، اس میں مزید بہتری لانی چاہیے. پھر دوسرا ہے کہ ٹولز آف ایجوکیشن، دینی اداروں کے اندر پرانا میتھڈ آف ٹیچنگ آ رہا ہے الا ماشاءاللہ، جس میں اسٹوڈنٹس میں صرف ایک بات کا یہاں اضافہ مختصر بالکل ایک دو جملوں میں، میری حضور رائے یہ ہے کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جدید تقاضے اور سہولیات دیتے دیتے ہمارے دینی طلباء اپنا حلیہ بھی بدل لیتے ہیں. ہم نے انہیں دیکھا ہے کہ جو ہی وہ یونیورسٹی سے اپنی سے نکلنے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے سر پہ ٹوپی نہ ہو، ہماری داڑھی بہت چھوٹی ہو، ہمارا لائف سٹائل ایسا ہو کہ لوگ ہمیں مولوی نہ کہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء، کہ اسلام اسی اجنبیت کے ماحول میں شروع ہوا کہ جب لوگ مسلمان کو ایک بڑی عجیب نظر سے دیکھتے تھے، یہ بلال جا رہا ہے، یہ عبد الرحمن بن عوف جا رہا ہے، ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح یہ ہو جائے گا پھر کہ اس کی ایکسیپٹنس معاشرے میں نہیں ہوگی، لیکن وہ لوگ جو چیز کی پرواہ کیے بغیر بھی دین پہ جمے رہیں گے، اپنے دینی شناخت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مبارک دیتا ہوں. طوبی للغرباء. اگر ہمارا دینی ذہن اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ بھائی مجھے ایک میرا یہ حلیہ، مجھے اس پہ فخر ہے، میں عالم دین ہوں مجھے اس پہ فخر ہے، میں مولوی ہوں مجھے اس پہ فخر ہے، اور میں نے ٹھیک ہے اپنی سوچ کو تو جدید کرنا ہے لیکن مجھے اپنے حلیے پہ کوئی احساس کمتری نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام ہمارے مدارس سے آگے جانا چاہیے. یہ بھی پھر اساتذہ کے، متمم کے، مدرسین کے کندھوں پہ ہو جاتا ہے. وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ چیز جو ہے نا ان کے ذہن میں راسخ کرنی ہے نا، کہ آپ جس ماحول میں آئے ہیں یہ تو نبوی ماحول ہے، سرکار کی تعلیمات ہے، تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ کی سلیکشن ہوئی. رہی بات مادیت کی، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کو زیادہ روزی ملتی ہے آپ کو کم ملتی ہے. یہ چیز جب ان کے ذہن سے مادیت پرستی نکال دی جائے گی نا تو انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. اور ماضی اور آج کے دور کا اگر ہم موازنہ کریں تو بحمداللہ پہلے سے مزید بہتری آ رہی ہے اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ آتی رہے گی. اس لیے بیٹا کے دینی ماحول کے ساتھ اور دینی اداروں کے ساتھ آپ کو بلکہ اس پر ناز ہونا چاہیے کہ جس ادارے سے آپ وابستہ ہیں وہاں تو اب لا بھی پڑھایا جاتا ہے، شریعہ جی ہاں، اور LLB. تو یہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید اس میں آئے گی تبدیلی اور یہ اور ترقی کریں گے. میرا نام محمد احمد فراز سعیدی ہے اور میرا ہاشمی صاحب سے یہ ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ آج کا یہ جو نوجوان ہے یہ زیادہ تر موبائل میں پڑھتا جا رہا ہے
اور انٹرنیٹ نے آج کل اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہر مسئلہ جو درپیش ہوتا ہے وہ ایک کلک کی دوری پر ہے گے. تو ہمیں اس طرح کے کیسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ جو ہے موبائل چھوڑ کر مدارس کا یا مفتیان کرام کا رخ کریں؟ ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے اور اس دور کے مطابق ہے. اس میں ایک بات ہے، موبائل کو چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کا استعمال پازیٹیو سوچ سے کرنا. ٹول از خود کوئی منفی نہیں ہوتا، اس کا استعمال منفی ہوتا ہے. یہی آپ چیٹ جی بی پہ جائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب آ گئی ہے، یہ تو آپ کی سہولت ہے، آپ ایک کلک پہ آپ پوری دنیا سے رابطے میں ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے آپ کو یہ جو ریفر کیا جا رہا ہے نا مفتیان نظام کی طرف، وہ یہ ہے کہ آپ کی وہ تربیت اخلاقی طور پر کریں، تاکہ یہاں پھولوں تک پہنچتے ہوئے کانٹوں سے چل کر جانا پڑتا ہے تو کہیں ہاتھ زخمی نہ کر لے، پاؤں جب جل نہ جائے، تاکہ ہماری نظر بھی پاک رہے، ہماری سوچ اور فکر بھی پاک رہے. تو یہ اس لیے اس سے کوئی پکا کرنا نہیں ہے کہ استعمال نہیں کرنا، یہ جدید تقاضوں کی ضرورت ہے. معزز سامعین، الحمدللہ آج بڑی فروٹفل ڈسکشن اور بہت خوبصورت مکالمہ علامہ طارق محمود ہاشمی صاحب اور ان طلباء کی موجودگی میں آپ کے ساتھ ہوا، اور بہت خوبصورت پوائنٹ اور نکات سامنے آئے، اور امید ہے کہ آپ نے سن کر اس کو سمجھا بھی ہوگا اور اس حوالے سے اپنی آراء سے بھی آپ آگاہ کریں گے. اور انشاءاللہ آئندہ رمضان المبارک کا جو پروگرام ہے اس میں ہم دوبارہ ایک نئے مہمان کے ساتھ، ایک نئے اپنے بیرہ شریف کے ساتھ ملحقہ ادارے سے ہم حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ہم اجازت لیں گے. اور آج آپ ابھی آخر میں پروگرام کے آخر میں اس ادارے کے پرنسپل علامہ قاری زاہد شریف الازہری صاحب ان کی زبان سے الفرید ٹاؤن منڈی بہاؤالدین کے اس خوبصورت ادارے کا تعارف سماعت کریں گے اور وہ ڈاکومنٹری آپ سنیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ الفریڈ ٹاؤن، رسول روڈ، منڈی بہاؤالدین، جو کہ عرصہ 35 سال سے دین متین کی خدمت سر انجام دینے میں مصروف عمل ہے. ابتدائی طور پہ یہ ادارہ 1976 کے اندر حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے حکم اور آپ کی اجازت سے یہاں منڈی بہاؤالدین میں حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ غوثیہ مسجد میں چشتیہ غوثیہ کے نام سے قائم ہوا، اور تقریباً 15 سال تک وہاں یہ ادارہ اپنی خدمات سر انجام دیتا رہا. پھر ضرورت کے پیش نظر وہاں شہر سے اس ادارے کو 1991 کے اندر حضور ضیاء الامت کی اجازت اور حکم سے یہاں پر شفٹ کیا گیا، اور الحمدللہ اس ادارے نے مسلسل اپنی خدمات سر انجام دیں. اور اس ادارے میں جو 2 ہستیاں ہیں انہوں نے بالخصوص اپنی خدمات سر انجام دیں. حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب جو کہ بطور محتمم، اور حضرت مفتی عبدالعزیز صاحب جو کہ بطور پرنسپل اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے. اس ادارے میں 4 شعبہ جات ہمیشہ سے یہاں پر خدمات سر انجام دیتے رہے، جس میں شعبہ تحفیظ القرآن، شعبہ تجوید و قرات جو کہ اس ادارے کی پہچان ہے. حضور دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب نے خصوصی طور پہ، جب میں یہاں 2019 میں حاضر ہوا تو آپ نے اسپیشل حکم فرمایا کہ یہاں پر تجوید کا جو شعبہ ہے اس میں اسپیشل آپ خدمات سر انجام دیں. الحمدللہ یہاں پر میرے ساتھ قاری سہیل امتیاز نعیمی صاحب اور قاری طیب مجدی صاحب، ہم تینوں نے یہاں پر تجوید و قرات کے حوالے سے اپنی کوششیں کیں، اور تھوڑے عرصہ میں تقریباً 5 سال کے اندر الحمدللہ یہاں سے تقریباً 100 سے زائد قراء کرام تیار ہو چکے ہیں، جو کہ وطن عزیز پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ تیسرا شعبہ عصری تعلیم ہے، جیسے مڈل، میٹرک، ایف اے، اور پھر یہاں سے پڑھنے کے بعد مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں بی ایس کے لیے الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں یہاں سے طلباء کو بھیجا جاتا ہے. اور چوتھا شعبہ جو کہ سب سے اہم سمجھا جاتا ہے وہ ہے درس نظامی. یہاں پر الحمدللہ پہلے سال سے لے کر دورہ فرسٹ ایئر تک وہ تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر
یہاں سے مرکز میں دورہ حدیث شریف کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں پر 200 کے قریب علماء زیر تعلیم ہیں جو ان چاروں شعبہ جات میں ہیں، اور یہاں پر ہر قسم کی سہولت وہ پیش کی جاتی ہے، تعلیم، رہائش اور خورد و نوش، اور یہ مکمل فری تعلیم پیش کی جاتی ہے۔ حضور دیوان کریم قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کی سرپرستی میں یہ ادارہ اپنی خدمات بہتر سے بہتر انداز میں پیش کر رہا ہے۔ اس ادارے کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ نمایاں حیثیت ہے کہ یہ رسول روڈ، جو کہ کھاریاں روڈ کے نام سے بھی مشہور ہے، یہ ادارہ بالکل برسرے سڑک ہے، تو یہاں آنے جانے والوں کی یہ نگاہوں کا مرکز رہتا ہے۔ اور بالخصوص اس ادارے میں ایک جو خوبصورت بلند و بالا مینار ہے، جس کو مینار کرم کا نام دیا گیا، یہ آنے جانے والوں کی نظروں کو اپنے طرف مائل کرتا ہے۔ یہ اتنا حسین ہے، میرے خیال کے مطابق یہاں اس نوعیت کا مینار نہیں ہے۔ اسی طرح الحمدللہ 3 منزلہ بلڈنگ ہے اور بڑی کشادہ، بہت ہوادار اور بہت خوبصورت بلڈنگ ہے۔ ایک علم دوست ماحول ہے جو یہاں طلباء پڑھتے ہیں، وہ اس حوالے سے اپنے آپ کو بہت ریلیکس فیل کرتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ یہاں پر بہت سارے علماء کرام تیار ہوئے، جن میں میں صرف ایک برکت کے لیے نام لینا چاہوں تو مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف میں ڈاکٹر الطاف حسین الازہری صاحب، جو کہ وہاں سینئر مدرس ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی، اور بہت سارے بڑے بڑے نام ہیں، تقریباً 500 کے قریب یہاں سے علماء کرام جو ہیں انہوں نے یہاں سے فیض حاصل کیا۔ آج وہ بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں، آج وہ بڑے بڑے تعلیمی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، گورنمنٹ کے سیکٹر میں ہیں، بہت سارے آرمی میں گئے، بہت سارے کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بطور لیکچرر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح الحمدللہ یہ ادارہ شب و روز اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ جیسے کہ میں نے ابتدائی طور پہ عرض کیا کہ اس ادارے کو 2 بزرگوں نے اپنی ساری زندگی کی توانائیاں وقف کیں، حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مفتی صاحب کا جب وصال ہوا تو مولانا محمد عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں، یعنی بطور پرنسپل اور بطور محتمم، اپنی انتھک کوششیں، اپنی جو ہے انہوں نے خدمات سر انجام دیں، اور انہوں نے بالخصوص انہیں حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب کی توجہات اور ان کی شفقتیں حاصل رہیں ساری زندگی۔ پھر حضور دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کی بھی خصوصی محبتیں، شفقتیں ساری زندگی انہیں میسر رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی ایک خصوصی حیثیت یہ ہے اور خوش بختی ہے کہ حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر اپنا دورہ فرماتے، اور طویل ترین جو حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ کے دورے ہیں، جن میں یہ ایک ریکارڈ میں موجود ہے کہ حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ نے 28 دن کا یہاں منڈی باؤدین میں دورہ کیا۔ یہ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب کی، پیر صاحب کی جو ہے وہ قرب کی برکت تھی کہ اتنا انہوں نے طویل یہاں پر دورہ فرمایا، اپنے دوست احباب کو وقت عطا کیا، اور اس ادارے نے ہمیشہ مرکز کے ساتھ جڑ کر اپنی خدمات سر انجام دی۔ گزشتہ 2 سالوں سے حضرت مولانا محمد عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب وصال ہوا تو تب سے یہ خدمت جو ہے فقیر سر انجام دے رہا ہے۔ دعا کہ پروردگار عالم اسی طرح ہمیں حضور دیوان کریم قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب کی زیر سرپرستی ہمیں مزید جو ہے دین متین کی خدمت کرنے کی اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر
اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔